نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے. جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے. فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کو ہی پیدا ہوتا ہے. محترم حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اس میں بہت ہی اہم بات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ نے اس میں ایک ایسا اصول بیان فرمایا جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ نے بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی. اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ نے بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی. اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور رسالت کا انکار کیا اور مخالفت کی تو ایک فرقہ جو وجود میں آ گیا ہے وہ فرقہ ہے قادیانیت. قادیان کا رہنے والا ایک شخص انگریزوں کا چیلا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں بھی نبی ہوں. اس کا دعویٰ عجیب تھا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پورے قرآن کی کل 6664 آیات ہے، ان پر ایمان لانا فرض ہے. ایک آیت کا ایمان نبی رہا ہے. اب اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لہذا مرزا غلام احمد کا نبی جاننا کفر ہے. یعنی میں جنگ آزادی کے وقت مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے انگریزوں کا چہرہ بن کر یہ دعویٰ کیا. علماء کرام نے مخالفت کی لیکن وہ لائن باز نہ آیا. ایک اصول سمجھ لو کہ جس چیز سے ابتدا ہوتی ہے اسی پر انتہا بھی ہوتی ہے. جس سوچ سے ایک پنکھا چلے گا اسی سوچ سے ایک پنکھا بند بھی ہوگا. اس کے علاوہ سوچ سے بند کرو گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہی حال مسلمانوں کا ہے. بے دین کی ہوا اتنی عام ہے تو دین کی طرف پہنچ پانا مشکل نظر آ رہا ہے. ابتدا ہوتی ہے تو انتہا بھی اسی پر ہوگی. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس پر سب کو اتفاق نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اولین نہیں ہے اور نبی آخرین نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو دیکھا عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا اللہ سے یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے یہ آپ ہی کے ذریعت سے ہے. یہ آخری نبی ہے. انہیں ابھی سے نبوت دی گئی ہے مگر ظہور بعد میں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو توبہ اور معافی حاصل کرنے کے بہت ذریعہ گزاری کی. مفسرین نے لکھا ہے کہ عرش والی بات یاد آ گئی. ان کی معرفت سے مانگا تو توبہ قبول ہو گئے. بہرحال ساری دنیا میں قانون ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہے انتہا بھی ہے. نبوت کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے اور انتہا بھی انہیں پر ہوگی. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور روپیوں کا لالچ دلا کر اس کا اقرار کرے تو کہہ دو سب کچھ ہم کہہ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں لیکن ایمان کو سدا نہیں کر سکتے. لہذا آج کل جہاں قادیانیت پھیل رہی ہے غریب طبقے کے مسلمانوں کو روپیوں کا لالچ دلا کر وہ ایمان کا سودا کرواتے ہیں. ہندوستان کے ان لوگوں کو چاہے اس شخص کو بھی تیار ہو جائے اور مقابلہ کرے اس کو صحت سے نصیحت کر دے. ہندوستان میں جتنے فتنے رونما ہوئے آزادی کے بعد مسلمانوں نے برداشت کیا کل 150 بلکہ اس سے بھی زیادہ فتنے رونما ہوئے لیکن مسلمانوں نے صبر سے کام لیا اور سب کے لیے تیار رہے ہیں. بی بی سی لندن نے 2021 میں نشر کیا تھا تو مسلمان ایک آواز پر 3 لاکھ جمع ہو گئے. تو آج بھی کمر بستہ رہنا چاہے اور ان فتنوں کا خاتمہ کے لیے قدم اٹھانے چاہے. اب نبی آنے والا نہیں. دین کی اشاعت مسلمانوں کے ذمہ ہے. پہلی امتوں میں دین کا کام صرف نبی کرتا تھا. آج اس امت میں یہ علماء کا کام ہے. اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو ہم کے لیے قبول فرمائے. حوصلہ ہم جوان رکھتے ہیں مرتبہ عالی شان رکھتے ہیں. حوصلہ ہم جوان رکھتے ہیں مرتبہ عالی شان رکھتے ہیں. دل میں ہے لا الہ الا اللہ تیری پہ جان رکھتے ہیں. ما علینا الا البلاغ.
کہ نہیں منت کو شیطاب شنیدم داستان میری، خاموشی گفتگو ہے بے زباں ہے زباں میری۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ گل نے، کچھ نرگس نے، کہ چمن میں بکھری ہوئی ہے ہر طرف داستان میری۔ یہ وہی علماء دیوبند ہیں، اسی دیوبند کے اس مشین کے پرزے ہیں جو یہاں سے تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ فتنہ قادیانیت ایک وہ فتنہ ہے جس نے پہلے کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ختم رسول ہونے کا نعوذ باللہ بربخت نے دعویٰ کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں اسی مدرسے کے ایک طالب علم جو نعت پیش کریں گے، محمد آفاق، وہاں کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں ہر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اس جہاد محبت کی آواز گونجی، دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی، نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ در بچھاڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ در بچھاڑا، تو صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے چاند کہتا ہم، ستاروں سے چاند کہتا ہم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا تو اتنا مزہ تھا، مگر اب ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا تو اتنا مزہ تھا، مگر اب ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔